کسان اور پیاز کی بوریاں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک محنتی کسان رہتا تھا جس کا نام حامد تھا۔ اس کے کھیت میں اس سال پیاز کی ایسی خوبصورت اور زبردست فصل ہوئی تھی کہ اس نے بڑے فخر سے پیاز کی 10 بھاری بوریاں تیار کر کے اپنے گودام میں جمع کر دیں۔ حامد نے سوچا، یہ بوریاں بازار میں بیچوں گا تو خوب پیسے کماؤں گا، اگلے سال اپنا کھیت اور بھی بڑا کر لوں گا۔ مگر رات کو ایک عجیب واقعہ ہوا۔ وہ سو رہا تھا کہ اچانک اسے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ آدھی رات کے وقت حامد کی اس عجیب و غریب آوازوں سے آنکھ کھلی تو اسے گودام سے کھڑکڑ کھڑکڑ اور سرسر کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ ڈر گیا، کیا کہیں کوئی چور تو نہیں آ گیا میرے گودام میں؟ وہ آہستہ سے گودام میں گیا تو دیکھا کہ بوریاں ہل رہی تھیں۔ ایک بوری ہلتے ہلتے الٹ کر زمین پر گری اور اس میں سے پیاز دھڑا دھڑ باہر آنے لگے اور دوسری بوری آگے کو لڑک گئی۔ حامد یہ سب کچھ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کیا بوریوں کے اندر کوئی چھپا ہوا تھا؟ جب اس نے بوری کی گھیرا کھولی تو اندر سے پیاز نہیں بلکہ 4 موٹی موٹی چوہیاں باہر کو اچھل کے نکلیں۔ وہ مزے سے پیاز کھا رہی تھیں اور باقی پیاز باہر دھکیل کر کھیل رہی تھیں۔ چوہیوں نے گودام کو اپنا کھیل کا میدان بنا رکھا تھا۔ آخر کسان نے ایک زبردست ترکیب سوچ لی۔ حامد نے انہیں نقصان نہیں پہنچایا۔ اس نے ایک اچھا سا منصوبہ بنایا ان چوہیوں سے جان چھڑانے کے لیے۔ اگلی صبح وہ جنگل سے ایک پرانا بڑا لکڑی کا صندوق لے آیا۔ اسے بوریوں کے پاس رکھ کر اندر تھوڑی سی پیاز بھی ڈال دی۔ رات کو چوہیاں پھر کھیلنے آئیں اور سیدھی صندوق میں گھس گئیں۔ حامد نے فوراً ڈھکن بند کر دیا۔ اب چوہیاں صندوق کے اندر تھیں، لیکن اس نے کسی کو بھی چوہیوں کو کوئی سزا نہیں دی، کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ انہیں جنگل میں لے جا کر صبح جا کر آزاد کر دیا۔ وہ کہنے لگا، جانور غلطی سے بھی نقصان کریں تو انہیں سمجھانا چاہیے، مارنا نہیں چاہیے۔ پھر کیا ہوا؟ چوہیاں جنگل میں اپنی نئی جگہ ڈھونڈ کر خوشی سے رہنے لگیں۔ انہیں بہت بڑی جگہ مل گئی کھیلنے کودنے اچھلنے کے لیے، اور حامد نے بوریوں کی حفاظت کے لیے گودام کے نیچے مضبوط لکڑیاں اور جالی لگا دی۔ اگلے ہفتے اس کی ساری پیاز اچھی قیمت پر بکی اور وہ بہت خوش ہوا۔ اس کہانی میں ہمارے لیے سبق یہ ہے، چھوٹا نقصان بھی محبت سے حل ہو سکتا ہے۔ ہر مسئلے کا حل ہے۔ عقل اور تحمل ہمیشہ غصے سے بہتر ہے، اور جانوروں کا بھی حق ہے کہ انہیں تکلیف نہ دی جائے۔ ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ جانور بھی جاندار ہوتے ہیں، انہیں نقصان پہنچانے کے بجائے ان کے نقصان سے بچنے کے لیے کوئی زبردست ترکیب نکالنی چاہیے، جیسے حامد نے نکالی تھی۔ شکریہ۔